رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها آمنت باللہ صدق اللہ خالق العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ احزاب 68 آیتیں ہو گئی۔ رب کریم فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لبیک یا رب۔ ابھی دیکھیں ہمیں بار بار ایک ایک حکم ملتا ہے، تو ایک یہ حکم ہمیں ملا کہ لا تکونوا، تم مت ہو، تم مت بنو، کالذین، ان لوگوں جیسے، آذوا، جنہوں نے اذیت دی، تکلیف دی، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر تشریح کرتا ہوں۔ مما، اس سے، قالو، جو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو انہوں نے غلط نظریہ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ کس طرح میں بتاؤں گا۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں ابرو والے، وجاہت والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ دوسری آیت میں پھر یا ایھا الذین آمنوا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمالوں کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے بڑی کامیابی پا لی، کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، رب فرماتے ہم نے پیش کیا امانت کو، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا، تو ان سب نے انکار کیا، ان يحملنها، اس سے کہ وہ اس کو اٹھائے، اس امانت کو اٹھائے۔ ہاں کہ زمین، آسمان اور پہاڑوں کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ آسمان اور یہ جبال بھی جمع مکسر ہیں، تو اس لیے صیغہ واحد مؤنث کی ضمیر لوٹی۔ وَأَشْفَقْنَا، اور وہ ڈر گئے، منہا، اس امانت کو اٹھانے سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور یقیناً انسان بڑا ظالم اور نادان ہے۔ ظلوماً بھی مبالغہ کا صیغہ، جہولاً بھی، دونوں، بہت بڑا ظالم، بڑا جاہل، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا اور بڑا نادان ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ عذاب دے منافقین مردوں کو، والمنافقات، اور منافقات عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک عورتوں اور مشرک مردوں کو، مشرکین مرد، مشرکات عورتیں، دونوں کافر ہے۔ کافر کی دو قسمیں بیان کی، مشرک بھی کافر ہوتے، منافق بھی کافر ہوتے، مشرک سے بڑا کافر منافق ہوتا ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے، رجوع رحمت فرمائے مسلمان مردوں عورتوں پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ احزاب کی آخری آیت ہو گئی، 73 تک ہم آ گئے، 9 رکوع اس کے ہو گئے۔ یہاں سے دیکھیں رب کریم نے قانون وضع کیا کہ مسلمانوں اپنے نبی کے بارے میں کوئی ایسے عمل نہ کرو۔ اب دیکھیں اس پر توجہ چاہیے آپ کی، کوئی ایسے عمل نہ کرے جس سے انہیں اذیت ہو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اذیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو برا بھلا کہا، اس کے خلاف سازش کی، لیکن ایک اذیت یہ بھی ہے کہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے باپ کو کس سے زیادہ اذیت ہوتی ہے؟ بیٹا کہتے میں پڑھتا نہیں، اذیت ہوگی نہیں ہوگی؟ باپ کچھ کہتا ہے بیٹا کچھ کرتا ہے تو اذیت ہوگی نہیں ہوگی؟
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ دعویٰ دیتے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں، اور ہم فحاشی میں اور یعنی میں ہر چیز میں نا بدعات گزارتے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا. تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ بولا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم نے اذیت دی، کتنی اذیتیں دی، عمل سے، بولنے سے، ہر اعتبار سے. بولے چلو لڑتے ہیں، عمالقہ سے لڑتے ہیں. کیا کہا انہوں نے پتہ؟ تی کے میدان میں بیٹھ گئے، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو جا اور تیرا رب جائے، لڑے. اتنی طاقتور قوم سے لڑے، ہم تو یہاں پہ حلوے بریانی کھاتے رہیں گے، بس ہم تو بس یہاں بیٹھے رہیں گے. کتنی اذیتیں دی. اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بولا کلو و شربو، یہ کھاؤ منع و سلوہ. کہتے لن نصبر علی طعام واحد. باپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ باپ تکلیف مشقتیں برداشت کر کے اولاد کو کھلا رہا ہے، ابو ہمیں یہ والا کھانا اچھا نہیں لگتا، ابو یہ کیا، ارے شکر کرو یار، اتنی مہنگائی کے دور میں پسینہ بہا کے بھاگ دوڑ کر کے تمہیں کھلا رہا ہے، نہیں ہمیں ہوٹل میں لے جا. تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی نہیں کہ تمہارے لیے بھائی کھانے کو نہ تھا تو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کھانا آسمان سے اتارا. نبیوں کی دعا دیکھیں. اتنی نافرمان قوم، لیکن پھر بھی ہاتھ اٹھائے، قوم بھوکی ہے، کھانا آ گیا اور وہ تیار. پانی نہ تھا، پانی تو تی کے میدان میں نہیں ہے. یا اللہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. موسیٰ علیہ السلام نے ارے باپ اپنے اولاد کے لیے بھیک مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، رات دن بھاگ دوڑ کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ماں باپ سے 1000 گنا زیادہ ان کو دکھ ہوتا ہے. ہم تو جسمانی فکر میں لگے ہوئے ہیں. بیٹا صبح سو رہا ہے، بیوی سو رہی ہے، بیٹی سو رہی ہے، اور آرام سے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں دکھ ہی نہیں ہو رہا. لیکن اللہ کے نبی کو دکھ ہوتا ہے، وہ گناہوں کی طرف بھی نہیں جانے دیتے، دنیا کے مشقتوں میں بھی نہیں ڈالتے. ہم صرف بس اس کا پیٹ بھر لیں. ہمیں جہنم کی پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا جہنم کی طرف گامزن ہے. لیکن اللہ والوں کو، اللہ کے انبیاء علماء کو یہ فکر ہے قوم جہنم کی طرف جا رہی ہے. پوچھا جائے گا نا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، کتنی قوم کی تو نے تبلیغ کی، ان کو جہنم کے راستوں سے بچایا؟ تو یہ کہنے لگے نہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے. اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. کیا کرنے چاہتے ہو کہ تم کہتے بس ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں تو ککڑیاں چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے، گندم چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم ارے اس ادنا چیزوں کو تم مشقت کے برداشت کر کے کھاؤ گے؟ ارے جو اللہ کی طرف سے تیار ہے اس کے بدلے. بولا ہاں اسی کی بدلے. بولے چلو چلے جاؤ کسی بستی میں. ہر بات پر انہوں نے پھر کیا تہمت لگائی. ایک بات نہیں تھی. یہ علماء کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جا کے جو ہے نا مقتدی یوں ہیں، مقتدی یوں ہیں. نہیں، آپ کے فرائض میں ہم انہیں، آپ اخلاص کے ساتھ وہاں محنت کر، آپ سے ٹھیک ہے مخالف ہوں گے لیکن 100 میں 10 ہوں گے. یہ آپ کی حقانیت کی. وہاں پہ شرابی ہوں گے، وہاں پہ کبابی ہوں گے، وہاں بدکار ہوں گے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے، جملہ پورا کرو، فرعون ہوں گے زبردست. تو فرعون تھوڑی برداشت کرے گا کہ یہ یہاں دین کی تبلیغ ہو. موسیٰ علیہ السلام سے یہی چڑ تھی نا، فرعون کو یہی چڑ تھی نا. تو ہم کہتے نہیں، اس وڈیرے کی نہیں، اس دنیا دار کی نہیں. اگر بندگی کرنی ہے تو اللہ کی، اور محبت کرنی ہے تو رسول اللہ کی. بس ٹھیک ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اللہ نے دولت دی، اللہ نصیب کرے، لیکن اس کے سامنے مت جھکو. ان کے تعظیم کے لیے ادبازستہ کھڑے نہ ہو. جی سر، جی سر، کس کو مارنا ہے، کسی کی عزت لوٹنی ہے، اب ذرا اطلاع دے دے. انا للہ. اے مسلمان، تو 1000 روپے کے نوٹ سے کسی کی عزت کو لوٹنے کے لیے تیار ہے؟ کس کا کلمہ تو نے پڑھا تھا؟ تیری جان چلی جا تو بولے نہیں کسی کو اذیت تیرے لیے میں نہیں دے سکتا. میرا خالق وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا.
میرا رازق وہ ہے جس نے اعلان کیا وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا، میرا خالق اور رازق وہ ہے جس نے اپنے کلام میں اعلان کیا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ یہ باتیں چھوڑے، پھر یہاں تک آ گئے، یہ واقعہ اب آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ بولا یہ جو ہے نا، اب ایک انسان گناہ نہیں کرتا، ایک حیادار ہے، اس کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ ایک عالم دین نے کہا میں ان رسموں میں کہ شادی حال میں تم کھڑے ہو کر، مرد عورت کھڑے ہو کر بلا حجاب، کتنے بے حیائیاں، گانے چل رہے ہوتے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کہتے دیکھ صحیح مولوی سے پتہ نہیں آسمان سے اترے، بولے چل اس کو نکاح میں تو نہیں بلیں گا، بولے شکر ہے یا اللہ، تیری بندگی کے لیے کم از کم یہ تو قربانی ہے نا، ورنہ بولے گا یار نکاح میں تو 3-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار تو ملتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ پیسہ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو دعوت نہیں دیں گے۔ ایسوں کی دعوت پر جو رسول اللہ کی سنتوں کو توڑے اور بدعاتوں سے رشتہ جوڑے، ہم ان کا کھانا کھائیں؟ تو آپ دیکھیں، بولا ہم ننگے نہاتے ہیں، یہ جو ہے نا نہیں نہاتے، کچھ بیماری تو ہے، میں بیماریوں کا نام نہیں لیتا یہاں پہ، کیا کیا بیماریوں کی تہمت انہوں نے لگائی ہے، یہ بیماری ہوگی یہ بیماری ہوگی، اس لیے تو نہاتا نہیں، ورنہ کیوں نہیں نہاتا؟ لیکن انسان کے اندر حیا ہو نا، کسی کے سامنے نہیں نہاتے۔ میں طالب علم کے دور، میرے اساتذہ کرام ہیں، میرے تو طلباء سن رہے ہیں، جو ہمارے ساتھی وہ سن رہے ہیں، ٹھٹا جاتے تھے ٹھٹا نہانے، اور جیسے وہاں پہنچتے اس کے بعد دیکھتے تھے منیر لاپتہ، بولے یار کہاں گیا؟ میں نے بولا نہیں، مرد بھی نہا رہے ہیں، عورتیں بھی نہا رہی ہیں، ایک بے حیائی کا میدان گرم ہے۔ میں بس کسی طرف نکل کے چھپ گیا، ایک دن نا بس کے اوپر چھپا تھا، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، بولے یار آج تو اس کو پکڑیں گے، کیوں نہیں نہاتا؟ بھائی ہمیں شرم آتی یار، کیسے طریقہ کار ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ نہیں نہایا، جاتا تھا، میں نے بولا ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن کسی کے سامنے اس طرح بے حیائی کا نہانا، کپڑے بھی ہوتے تھے ایسے نہیں ہے، لیکن بیچ میں عورت نہیں نہا رہی یار، اب سیو پہ جا کیا تماشے ہوتے ہیں؟ ایک عالم دین کے لیے، ایک دین کا طالب علم ہے، وہ تو دوسروں کو تربیت دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے مامش میرا درگڑیم، ان کے رنگ میں رنگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیادار تھے، اور ستر عورت کیا ہے؟ فرض ہے، چھپانا فرض ہے۔ اور یہ جو ہے نا، آج بھی بنی اسرائیل کو دیکھو، امریکہ میں دیکھو، برطانیہ میں دیکھو، جرمن میں دیکھو، فرانس میں دیکھو، کہاں دیکھو، کس طرح بے حجاب ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بے عیب پیدا کرتا ہے، ان میں کوئی نہ نسبی خرابی۔ اب دیکھیں ایک نقطہ نسبی خرابی میں بتا دوں، نسبی خرابی اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے، لیکن دنیا والوں کے نظروں میں یہ اعلیٰ نسب یادنا یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے ہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، بس ان کے ہاں کوئی بھی ہو جس نے کلمہ پڑھ اللہ کی بندگی کی، وہ جنتی ہو، اللہ کا بندہ۔ لیکن دنیاوی نظروں میں بھی نبی کو وہ رتبہ دیتے کہ کسی نظر میں یہ فلاں قبیلے سے، یہ تو وہ گھٹیا خاندان سے، اعلیٰ خاندان سے پیدا کیے، اونچے خاندانوں سے اعلیٰ نسب میں پیدا کیے، اور جسمانی کوئی بیماری ان کے اندر نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، حسن و جمال میں، بولنے میں، بہادری میں، خاندان میں، ہر اعتبار سے باکمال بنایا۔ تو اب وہ نہا رہے، موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتارے رکھے ہوئے پتھر پر نہا رہے، اتنے میں پتھر جو ہے نا کپڑا اٹھا کے بھاگ گیا۔ اللہ کی قدرت ہے، کن فیکون ذات ہے، ہمارے سامنے تو جمادات ہے کچھ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اب پتھر آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے، صوبی حجر ہو صوبی حجر ہو، میرے کپڑے پتھر، میرے کپڑے پتھر، میرے کپڑے کہاں لے کے جا رہے؟ پتھر آگے، موسیٰ علیہ السلام بھی جا کے بنی اسرائیل کے بیچ میں کھڑا ہو گیا پتھر۔ بنی اسرائیل نے دیکھا، رہے ہم نے تو اس پر بیماری لگا، یہ تو سب سے زیادہ
ہر اعتبار سے ہم سے زبردست سنبھالے، نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ۔ اب دیکھیں ڈاکٹر کے سامنے بھی انسان جو ہے نا جب علاج کرتا ہے تو ایک علاج تھا ان کی نظروں میں عیب تھا کہ ہم اس کے پیچھے کیوں چلے، یہ چلے اس کے تو یہ بیماری یہ بیماری۔ اللہ والے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ، اب انبیاء علیہ السلام کی تو شان بڑی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اٹھائے پہنے اور دے مارا پتھر کو بولت دے۔ اب جلالی تو تھے، غصے والے تھے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا نشان پڑ گئے پتھر میں۔ انبیاء علیہ السلام کی قوت، ان کا پھر جلال، ان کا غصہ کہ یہ کیا ایک غیر شرعی کام تھا وہ اسے۔ تو یہاں بتا کہ مسلمانوں تم ایسے نہ بنا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے آپ لڑیں آپ کا رب لڑیں، نہیں آپ صرف اشارہ کر دیں، ہم تو دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیں گے۔ اب دریا میں گھوڑے دوڑانا کا معنی ہے کہ میں نے خودکشی کر لی؟ بولے نہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم دیکھ لینا، دریاؤں میں گھوڑے دوڑیں گے، آپ اشارہ کر دیں بس۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ بیان کیا اللہ نے۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی برات، ان کے اوپر جو الزام ہے اللہ ان کی صفائی بیان کرتا ہے۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر یہودیوں نے تہمت لگائی، برات اللہ نے بیان کی، پورے ان کے واقعہ، ان کی فیملی، ان کی پاکیزگی، ان کی شان اللہ نے بیان کی۔ پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں امہات المؤمنین خاتون جنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جب تہمت لگائی، وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی برات اللہ نہیں بیان کر، وہ زلیخا یوسف علیہ السلام کی برات ایک بچہ بزا گیا۔ یہاں پہ رب کریم نے 18 آیتیں سورہ نور میں اتاری اور پورے ان کے برات بیان کی۔ تو یہ تو ان کے گھر والی کی شان ہے، پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور اللہ کے ہاں وجاہت والے کیا ہیں؟ وجاہت والے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے بارگاہ میں بڑی وجاہت والے، عزت والے ہوتے ہیں، جو انہیں رب کے سامنے کہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت، یہ خود ذلیل ہے۔ ان کے ہاں انہیں اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو انسان کو بھی عزت دی، لقد کرمنا بنی آدم، اور کوئی کہتے کہ اللہ کے سامنے تو ذلیل ہے۔ کیوں بھئی کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کے سامنے وہ ذلیل ہوگا جو ذلیل ہے، اب اللہ والے کیوں ذلیل؟ وہ تو عزت والے ہیں۔ پھر دوسری بات توجہ کے ساتھ فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایک حکم یہ دیا ہمیں، کیا تعلیم ہے؟ رسول اللہ کی شان بیان کرو، اس کے یوں نہیں بولو کہ دیوار کے پیچھے کبھی بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی نفع نقصان ہے اس سے، وہ رحمت اللہ عالمین ہے، آپ عالمین میں ہے نہیں ہے، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آدھی آیت پڑھے گا، ہم نے اس پر مفصل گفتگی کہ محبوب کہتے بس اتنی آیت پڑھے گا، لام لکل نفس ضر ولا نفع، نفع ولا ضر، بھئی آگے آیت بھی تو پڑھو، الا ماشاء اللہ نہیں پڑھ رہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے مخلوق سے بھی انسانوں کو بڑے فائدے دیے۔ اب سورج مخلوق ہے، بت پرست بھی اس کے فائدے سے منکر نہیں ہے، منکر ہو سکتا ہے کوئی؟ بھئی پانی بھی تو مخلوق ہے، کتنے فائدے؟ فائدہ اللہ دیتا ہے لیکن ذرائع ہیں، اور تو نبی کے اللہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کے ارے اس کا ایک دیدار بھی کیا رتبہ تو میں عطا کرتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ فائدہ ہے نہیں لیا، اس کے دیدار میں اتنا فائدہ ہے، ان کی ہمنشینی کا کیا فائدہ، اس کے کلمے پڑھنے کا فائدہ۔ ایک انسان ہے وہ لگا ہوا رات دن اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، میرا خالق اللہ، میرا رب اللہ، لگا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے بیچ میں وسیلہ نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، میں ڈائریکٹ اپنے رب کا دوں۔ کیا خیال ہے کہاں پہنچے گا؟ پہنچ جائے گا، وہاں پہنچ جائے گا۔ تو یہاں فرمایا مسلمانوں کو دوسرا اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا۔ یہاں دیکھیں اس کو کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص، تخصیص بعد تعمیم۔
اللہ سے ڈرو، اس میں قول سدید آ گیا، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہم نے بولا یہ تخصیص بعد تعمیم، صبر میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اوامر بھی ہے، نواہیات بھی ہیں، سب کچھ ہے، صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن نماز کا الگ ذکر کیا کہ نماز کا مرتبہ مقام، یہ عبادت بڑی اہمیت ہے۔ تو یہاں قول سدید جو ہے یہ تقوی میں بہت بڑا مرتبہ اور رتبہ ہے، کہ قول سدید معلوم ہوا کہ زبان ٹھیک رکھنا، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی گالی گلوچ سے انہیں بچانا ایک اہم عبادت ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے تقوی کے بعد زبان سنبھالنے کا خصوصیت سے ذکر کیا، ورنہ یہ بھی تقوی میں آ چکا تھا کہ تقوی کرو زبان سے ہی استعمال کرو۔ زبان کی حفاظت تمام بھلائیوں کی اصل ہے، اس لیے تمام کاموں کے لیے دو عضو ہیں، دو عضو کام کے لیے، دو ہاتھ، پاؤں پہ چلیں گے دو پاؤں، دیکھ لیں گے دو، لیکن بولنے کے لیے ایک زبان، بولنے کے لیے ایک زبان، وہ بھی ہونٹوں کے پھاٹک میں بند، ہونٹوں کے پھاٹک میں کہ کھلا نہ چھوڑو، اس کو بند کر کے رکھو، اور 32 دانتوں کے پہرے میں مقید کیا کہ اس کا 32 دانتوں کا اس پر پہرا لگا رہے ہر وقت۔ پتہ چلا کہ زبان کی حفاظت، جیسے کہ صحابی عرض کر دیا رسول اللہ زبان بھی، بولا یہی تو شکار کرتی ہے زبان، زبان پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ چلتی رہتی، بس یہ بس چلتی رہتی ہے، تو کوشش کرے کہ انشاءاللہ من صمت نجا، جو خاموش رہا، آپ پہلے بات کریں نا، پہلے سوچے گا یہ بات میں کرتا ہوں فائدہ ہے نقصان ہے، پہلے سوچ لینا، اور عقل جب کامل ہوتی ہے نا باتیں ختم ہو جاتی، دین کی باتیں الگ ہے، درس الگ ہے، بھلائی کی باتیں الگ ہے، مہمان ایسا نہیں کہ تو بولے میری تو عقل ہی پوری ہو گئی، میں تو مہمان بھی آ کے بیٹھا ہے، ہمارا ایک ہوتا ہے دوست ہے نا، اب اس کے بعد بیٹھتے نا، مہمان آ کے بیٹھتا ہو، مہمان بھی پریشان ہوتا کہ یہ کیا ہے، تو یہ والا طریقہ نہیں ہے کہ تو جو ہے نا بالکل سمو مکمن ہومین پم لر جو، یہ طریقہ نہیں، اب گھر گئے، دفتر سے آئے، اس سے آئے، بیوی آ کے بیٹھ گئی، تو بھی بیٹھ گیا، کہتی خیریت، طبیعت صحیح ہے، آپ کو پریشان لگ رہے، بولے کیا ہو گیا پتہ نہیں، نہیں وہ میری عقل پوری ہو گئی ہے، کچھ بولو بھائی، تو وہ ان باتوں پر آپ ایسے نہیں افراط و تفرید کے شکار ہو جائے، یا تو بولتے رہے بے جا، اور یا بند ہو گئے تو بالکل بند ہو گئے کہ پیٹ ہی سوج گیا، درمیان میں رہے، درمیان میں رہے، خیر الامور اوساطها، میرا مہمان ہے میں بیٹھ جاؤں، یہ بھائی جان کیسے ہو، یوں دیکھ بولے یار بھائی جان تو ناراض ہے، بھاگنے کی کوشش کر، تو موڈ نہ بنانا، مہمان آئے مسکرا کے بات کرنا، ان کے فہمے، ان کے حالات سب، یہ اللہ کی رضا ہے اس میں، تو یاد رکھیں زبان پر کنٹرول کہ بیجا بات نہ ہو بس، کیونکہ یہ تو کہتے بس لگے رہے بس چلتی رہے، تھکتی بھی نہیں مسئلہ تھکتی بھی نہیں ہے، میں ایک جگہ ایف ایم چلاتا تو فون کرتے بولا آپ تھکتے نہیں ہیں، میں نے بولا نہ ایسے بس زبان ایسی ہے نا 16 گھنٹے چلتی رہتی، تھکتی نہیں، اللہ کی قدرت ہے، ہاتھ تھک جاتے، پاؤں تھک جاتے ہیں، زبان ایسے اللہ نے دی یہ نہیں تھکتی، یہ بس لگی رہتی، کچھ عجیب سی قدرت ہے اللہ کی، تو بہرحال اس پہ ہم ذکر کریں، نہ تھکے تو کیا بات ہے، اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ پر درود پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، اور تلاوت قرآن کریں، ویسے بھی نہیں تھکتی، ایسے پیٹرول اس میں ڈالا ہوا ہے کہ بس یہ تھکتی نہیں ہے، تو گناہوں سے بچ کے رکھیں، باقی باتیں کم کریں، جہاں علماء بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہاں اچھی بات ہے آپ زبانوں پر کنٹرول رکھیں، ہر جگہ بولنا آسان نہیں ہے نا، کیا خیال ہے، اب کہ کرکٹ والے بیٹھے اور یہ گیا اس کو بلہ بھی نہیں اڑا، بولو تو مجھے دے دے ابھی میں لگا گیا، وہاں جا کے ناک توڑ کے آ گیا، بلا مزہ آ گیا،
جب تمہیں آتا نہیں ہے تو کیوں بیٹھا رہتا تماشا کر لیتے، بات ختم۔ جب بولنا آتا نہیں، بھائی بولنا کوئی آسان تھوڑی ہے کہ بولے نہیں، استاد جی بولتے میں بھی بولتا ہوں۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ ایک بیٹا تھا، امی کو بولتے امی میں کچھ کام سیکھ لیتا ہوں، بولے سیکھ لو سیکھ لو، بولے درزی بن لیتا ہوں، بولے ٹھیک ہے، بولا اچھا بھی آتا ہوں، سیکھ کے آتا ہوں۔ اب میں گیا درزی کو دیکھا، وہ کپڑے کاٹ رہا ہے نا، یوں کاٹا پھر یوں کاٹا پھر یوں کاٹا، یہ دیکھ رہے غور سے نا، وہ کاٹے جا رہے کاٹے جا رہے۔ اس کے بعد وہ شروع ہو گیا دوبارہ، وہ سلائی کرے جا رہے، سلائی کرے، قمیص بن گئی، سوٹ بن گیا۔ بولا ارے میں نے سیکھ لیا۔ بولا امی درزی تو بن گیا میں۔ بولا اچھا، ہاں۔ بولا کپڑا دے دے، ابھی سلائی کر لیتا ہوں۔ کینچی اٹھائی اور شروع ہو گیا، یوں کاٹا یوں کاٹا یوں کاٹا، سب کاٹ کاٹ کے پھر اس کے بعد شروع ہو گیا سلائی کی۔ سلائی جب کی تو وہ چادر پھر بن گئی چادر۔ بولے یہ ہمارا مشین کچھ خراب لگ رہا ہے، کچھ گڑبڑ تو ہے۔ اس نے ایسے کاٹا میرے سامنے، کاٹ 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 کر پھر جب دوبارہ سلائی کی، قمیص بن گئی، شلوار بن گئی۔ اب میں نے کاٹا 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 کاٹا، اور جب دوبارہ بنایا تو وہ چادر بن گئی۔ وہ تو نہ اس میں آستینیں آ گئی، نہ اس میں کالر آ گیا، نہ پانچے آ گئے، نہ جیب ہے، نہ کپ۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ امی یہ مشین صحیح نہیں لگ رہا، یا اس کینچی میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ تو ہے۔ ارے بولے بیٹے ایسے نہیں ہوتا، کاٹ کاٹ کے بنا بنا کے تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ تو بولے میں بھی دیکھ لیتا ہوں، ابھی جو ہے نا اس پہ وہ لگا لیتا ہوں اور شروع ہو جاتا ہوں، تقریر کر لیتا ہوں۔ ہاں جب تقریر کے تو اپنا بھی بیڑا نہ ستیہ ناش کر دیا، ممبر پر بیٹھا، جب نیچے اترا تو کافر بن گیا تھا۔ اللہ کی پناہ، ہمارے تو ممبر پر بیٹھنے کے لیے بڑے تڑپتے ہیں کہ ممبر مل جائے۔ بولے کتنا عرصہ پڑھا نہیں ہے، اردو کی رسالے کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا نہیں، میرا مطالعہ بہت ہے۔ اچھا فرائض کی تعریف یاد ہے؟ فرض ہی ہوتا ہے، فرض، ہاں یاد ہے، فرض واجب و سنت، اس کی تعریف کیا ہے؟ فرض ہی ہوتا ہے۔ باقی بھائی کچھ اس کا ہوتا ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو بھائی کیا کوئی پوچھے کہ فرض کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، حرام کی کیا ہے، واجب کی کیا ہے، سنت کے، وہ مجھے نہیں آتا۔ بولا اچھا ناسخ منسوخ کا پتہ ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ عام اور خاص کا پتہ؟ یہ بھی تو نہیں ہے۔ عبارت النص و دلالت النص و اشارت النص و اقتضاء النص پتہ ہے؟ نہیں، یہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو کس کا؟ متشابہات کا پتہ، محکمات کا پتہ؟ یہ بھی تو پتہ نہیں۔ تو بھائی کیوں ممبر پر بیٹھے ہو تو لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہو؟ آسان کام ہے، بہت سارے آتے ہیں سوالات آتے ہیں، بولتے ہیں نہیں میں نے اردو کی کتابیں پڑھی۔ بولے نہیں بھائی، جب تک علماء کے ساتھ تم نے نا 8-10 سال نہیں گزارے ممبر پر نہ بیٹھو۔ مسجدوں کے ممبروں میں تمہیں بیٹھنے کی اجازت، ایک جسمانی علاج کرنے والا وہ 20-25 سال تک پڑھتا ہے، جب جا کے جو ہے نا وہ مریض کو دوائی بتاتا ہے، اور ممبر پر بیٹھنے والا جوان کا بچہ وہ بولتا ہے میں نے اردو کی کتاب پڑھ لی ہے، میں نے استاد سے سیکھ لیا۔ اللہ اکبر، یہاں پہلے بولے نماز جنازہ پڑھ دو، میں نے بولے چل بھائی بیڑے کر کہتی ہے نماز آتی ہے نہ، وہ کہتے بس اسی کا نماز جنازہ، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، بس چلو بھائی۔ ایک عالم دین کے کم از کم ایک عالم دین نماز جنازہ پڑھے، کم از کم ایک دعا کرے گا کچھ، نہیں یہ لگا ہوا خود میں۔ ہاں بولا بھائی تو نماز تو نہیں پڑھا سکتا، یہ بھی تو فرض ہے یار۔ اور وہ جو پیچھے کھڑے ان کی بھی نیتیں خراب ہو، بولے یار کس کو آگے کھڑا کر؟ فجر میں سونے والا نماز پڑھا رہا ہے، 5 ٹائم کی جو امام نماز پڑھا تھا وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو یاد رکھیے قول سدیدہ، یہ سدید ایسے لفظ ہے نا کہ زبان کے تمام کمالات ہے اس کو۔ اب بولے سچی بات سدید، ہاں موقع کے مطابق بات، ہاں جتنی بھی خوبیاں ہیں نا وہ سدید لفظ میں اللہ تعالیٰ نے جب بات ایسے کھری ہو، ایسے بات ہو کہ بالکل اللہ پر بات صحیح ہو، بس اگر وہ فیصلہ کرے تو ایسے عدل پر مبنی ہو، تقریر کرے تو اس میں افراط اور تفریط نہ ہو، بات صحیح کہے۔ ٹھیک ہے آپ کا ایک نظر ہے، لیکن آپ کے سامنے جو مریض بیٹھے ہیں، عوام بیٹھے ہیں، اب کون سی تقریر کر رہے ہیں؟ آپ کی تقریر کا مقصد تیرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اب تو ادھر کی پاپ وہ کر رہا ہے، دوسرے کی بات کر رہا ہے، جو آئے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمیں کیا، تمہیں کیا فائدہ ملت تقریر سننے سے؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے،
بتایا تھا امام صاحب نے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، والدین کی خدمت کرو، خاندان سے رحمی کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، ہاں دوسروں کے، یہ باتیں تو نہیں کی، تو کیا تبلیغ تمہیں کرتا ہے؟ وہ کہتے کہ ایک میں بھی جنت ہوں، وہ تو بھی جنتی، باقی سب کا بیڑا غرق ہو گیا، مجھے بولے یہ بتایا، بولا بس چلو بیڑو دونوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ قول سدیدہ، اب اس سدید سیدھی بات سے فائدہ کیا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، اصلح یصلح، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، جب بات صحیح ہوگی نا اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی، یہ اس کے فائدے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سیدھی بات سے، سچی بات سے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ پیارے عقائد دو جان علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے راشدین سامنے آتے تھے، ایک کلمہ پڑھنے والے غیر ہے، لیکن فیصلہ ایسے کرتے تھے کہ کیا بات ہے، اگر غیر کا حق ہے تو وہ حق اس کا ہے۔ آج کل تو پارٹی والے ہیں، عدالت میں بیٹھے ہیں، تو کس پارٹی والے ہیں؟ بولا فلاں کا، بولا ابھی تیرے سے دیکھتا ہوں، بھئی اس کا حق ہے، نہیں ہماری پارٹی کا تھوڑی ہے، نوکری کے لیے چلا گیا، وہ پارٹی والا بیٹھا ہے، کس کی پارٹی میں؟ فلاں کے، ابھی دیکھتا ہوں تیرے کو پارٹی، تیرے کو پاس کرتا ہوں۔ بھائی قبر میں جانا ہے، یہ اس کا حق ہے، تو کرسی پر یہ قلم تیرے ہاتھ میں اس لیے تھوڑی آیا، یہ قول سدید ہے، بس تو نے یہ ٹھیک بات ہے، جہاں ذمہ داری آ گئی وہاں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے کہ یہ بھائی ہے اس کو پاس کر دوں گا، یہ تو اجنبی ہے اس کو فیل کر دوں گا، نہیں، اگر اجنبی کی صلاحیت زیادہ ہے، اس کو نوکری دینی ہے، بھائی کو چھوڑو۔ تو یہاں ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، پہلے سے جو نا وہ لگا لیتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ کوئی تعلقات ہو، یا کہ زیادہ پیسہ دے دے، یا کچھ پارٹی وغیرہ ہو تو بولو ہو جائے گا، ورنہ پاکستانی ہو پھر چلتے رہو، تڑپتے رہو۔ اللہ تعالیٰ جن کے پاس اختیارات ہے، اللہ تعالیٰ عدل، انصاف اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا حق ہے، میں نے تو قلم کے ذریعے ان کو ہٹا دیا، لیکن پوری زندگی میں ان کے گناہوں میں گرفتار ہو گیا، جب بھی ہاتھ اٹھایا گیا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں اس کی نوکری کا حقدار تھا اور مجھے چھوڑ کر اپنے پارٹی والا مجھ سے پیچھے والے کو آگے کر دیا۔ ہر جگہ یہ ہے، ایک نہیں، ہر جگہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بہت بڑا اچھا موضوع ہے کہ جو اللہ واللہ کے رسول کی یہاں کا بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں کیا پڑھا تھا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ وہاں دیکھیں کہ کتنی بڑی کامیابیت قیامت کے دن آپ کی ہمنشینی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہو گئی، اس سے بڑی بھی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی کامیابی ہے، لیکن اطاعت اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں۔ مخلوق اگر تمہیں وہ دعوت ہے جس میں اللہ اور اللہ کی نافرمانی، بولے نہیں، بھلے کوئی بھی ہو، کسے باشد۔ صرف انبیاء کی شان ایسے ہیں کہ بظاہر تمہیں ایسے حکم دے کہ تو بولے یہ صحیح نہیں، اس کی بات نہیں ٹھکرا سے، کیوں کہ وہ اللہ نے حکم دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی بات مان لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ وہاں وہ کوئی قید نہیں ہے، دوسروں والدین کے بارے، استاد کے بارے میں، پیر کے بارے میں، آرے کے بارے میں یہ بات ہے کہ بات صحیح ہے غلط ہے، پیر نے کہہ دیا، استاد نے کہہ دیا، باپ سے جا کے لڑ جاؤ، خاندان سے بولے نہیں بھائی یہ غلط بول رہا ہے، اس کے لیے کچھ قواعد ضوابط ہیں، لیکن نبی کی وہ شان ہے کہ وہ جو بھی حکم دے دے بس جان بھی قربان ہے۔ وہاں پھر عقل کے گھوڑوں کو باندھ کے رکھو، رسول اللہ علیہ السلام کا حکم آ جائے، میرے نبی نے یہ حکم دیا، اب اپنے سب سوچ اور سب کو بند کر دو، بس۔ آگے ایک بات کر دوں کہ ہم نے امانت پیش کی، زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں پر، 3 چیزوں کا نام ہے، اور عشاء کی نماز میں ہم نے پڑھا نہیں، مغرب کی، کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا،
اب دیکھیں یہ جتنے بھی وہ ہیں نباتات ہیں، جمادات ہیں، مخلوقات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہیں، لیکن تکوینی طور پر ہیں، کیا ہے؟ تشریعی طور پر نہیں ہے۔ یہاں جو امانت ان چیزوں پر پیش کی گئی، امانت سے مراد اوامر، نواہیات، بندگی، کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اگر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کی رضا جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس میں نہ کیا تو فیل ہو جاؤ گے، جہاں سے منع کیا اسے باز رہے تو پاس ہو جاؤ گے، جہاں سے منع کیا اس کا ارتکاب کیا تو جہنم ملے گی۔ تو سب نے عرض کیا، کیونکہ یہ اختیاری فیصلہ تھا، ان کو ایک مشورہ دیا کہ تم جیسے چاہو، کوئی حکم نہیں تھا، ورنہ وہ ان کے پاس پھر یہ اختیار ہی نہیں تھا۔ تو سب نے عرض کیا یا اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، بس جو تیری بندگی کر رہے ہیں تکوینی طور پر، بس اسی میں ہمیں خوش ہے، ہمیں نہ جنت چاہیے نہ جہنم سے جو ہے نہ جہنم سے ہمیں کوئی وہ ہے، ہمیں ڈر ہے، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ سب نے یہ دیکھیں، انہوں نے تشریح کی امانت سے مراد کیا ہے؟ تمام احکام شرعیہ، تکوینی نہیں، عبادات، معاملات وغیرہ، یا اس سے مراد عشق الہی کی آگ، یہ اس آگ کی بڑک ہے کہ اطاعت ساری مخلوق کرتی ہے، مگر عشق الہی صرف انسان کے سینے میں ودیعت کیا گیا۔ خیال ہے کہ اگرچہ ساری مخلوق خدا کی مطیع، فرمان بردار، اللہ کے ذاکر ہے، مگر یہ اطاعت ان کے لیے شرعی حکم نہیں ہے جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر عذاب ہو، لہذا ان کی عبادتیں شرعی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تکوینی ہے۔ ہمارا دل چلتا رہتا ہے لیکن وہ خود چلتا رہتا ہے، ہم تھوڑی چلا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان کے اعضاء میں بھی ہیں، لہذا ہم اس کے مکلف ہی نہیں، خود بخود چلتا۔ تو اسی طرح اللہ کی جو مخلوق ہے، سورج آ رہا ہے جا رہا ہے، سیارے ہیں، فلاں ہیں، زمین ہے، دریا ہے، پوری چیزیں اللہ کے حکم کے ماتحت ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ، ہم نے انہیں مسخر کیا۔ انسان بالکل ان کے پاس اختیار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ ہی باطل ہے۔ تو پھر اللہ نے ایسے حکم دے دیا۔ حکم کس کو ہوتا ہے؟ جو کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس کو بولا پانی لاؤ اور یہ چل ہی نہیں سکتا، اس کے پاس سن ہی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، تو یہ بات میری بیکار ہے، یا کیوں بولے ان کو پانی لاؤ؟ وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، وہ تو چل ہی نہیں سکتا، کیسے تو نے اس کو بولا ادھر نہیں دیکھ؟ بھائی کس کو بول رہا ادھر نہیں دیکھ؟ دیوار کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ تو یہ بولنا بیکار ہے نا۔ کس کو بولو کو گالی نہیں دو جو گالیاں دے سکے، کس کو بولو چوری نہیں کرو جو چوری کر سکے۔ اب یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ، کیسے عقیدہ گھڑ کے لائے ہو؟ یوں بولو اللہ کی قدرت میں ہوتا ہے، اللہ کے مشیت میں ہوتا ہے، اللہ کے ارادے میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں بولو کہ کسی نے چوری کی، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے تھوڑی بولا کہ چور، اللہ نے بولا چور کے ہاتھ کاٹو، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور آپ کہتے بدکاری کی، اللہ کا حکم تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ یہ کون سا عقیدہ لے کر ہے قرآن کے خلاف؟ اور تو کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بھائی تیرے تو عقیدہ ہے انسان کچھ کر ہی نہیں کر سکتا، تو جھوٹ بول رہا ہو، کیسے عبادت کرتے ہو؟ تو ہر آیت سے، قرآن پاک کی ہر آیت سے یہ عقیدہ باطل ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو نے کفر کیا، تو بھائی انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، کفر کیوں کیا؟ وہ لوگ جو نے شرک کیا، انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، شرک کیسے کیا؟ یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ غلط عقیدہ۔ انسان اچھائیاں بھی کر سکتا ہے، برائیاں بھی، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، چوری بھی، پانی بھی پی سکتا ہے، شراب بھی، لوگوں کی خدمت بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو ستا بھی سکتا ہے۔ اب یہ ان کا اختیار ہے، ہر فعل میں اختیار نہیں ہے۔ اب دو پاؤں رکھے ہوئے، یہ اختیار ہے ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے، بیک وقت دونوں نہیں اٹھا سکتا۔ کچھ اختیارات ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے میں دولت مند ہوں، یہ اختیارات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں صحت مند ہوں، یہ اختیارات نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے صحت دے، جب چاہے بیمار کر دے۔ تو فَأَبَيْنَ أَبَا، یَأْبَا، انکار کرنا،
شیطان کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو انہوں نے انکار کیا، صیغہ جمع مؤنث غائب اس بات ہے فعل ماضی معروف ہو، تمام نے انکار کیا، پہاڑوں نے بھی، آسمانوں نے بھی اور زمینوں نے، بولے نہیں یا اللہ اس امانت کو نہیں۔ ان یحملنا، اس بات سے ان تفسیر بتا رہا ہے کہ اٹھا لے اس امانت کو، واشفقنا، اور ڈر گئے، یہ بھی صیغہ جمع مؤنث غائب ماضی کا صیغہ ہے، سب کے سب ڈر گئے، بولے یہ نہیں کر سکتے، مینا، اس امانت کو اٹھانے سے کہ اگر ادا نہ کر سکے تو عذاب پائیں گے، اور عرض کرنے لگے کہ ہم تکوینی طور پر تیرے مطیع ہیں، تشریع احکام نہ اٹھائیں گے، ہم ثواب و عذاب نہیں چاہتے، تکوینی امور کے پابند ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لیا، انسان نے، اس میں مفسرین نے بڑی بات کی کہ انسان نے اٹھا لیا، تو انہوں کہنا بڑی طویل گفتگو کہ یہ آپ کے سمجھ سے ورا ہے، اس لیے مختصر سی بات، زبردست گفتگو اس میں کی۔ اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، تو اپنے جان کو مشقت میں ڈالنے والا اور نادان ہے۔ یہ دونوں لفظ ناراضگی کے نہیں ہیں، ایک انسان کہتا ہے میں یہ کر لوں گا، تو وہ کہتا ہے ارے نادان، ارے فلاں، تو یہ بھی مفسرین کے اقوال ہیں۔ ارباز نے کہا نہیں کہ ظالم اور جاہل اس کو کہا جو کافر ہے، منافق ہے، کیونکہ آگے آج سے پتہ چلتا ہے کہ اکثریت چونکہ اللہ کی بندگی سے اعراض کرنے والے، اس کے بارے میں کہا کہ انسان بڑا جاہل، بڑا ظالم اور جاہل ہے، نہ کہ آدم علیہ السلام، نہ کہ انبیاء، نہ کہ اللہ کے نیک بندے ظالم اور جاہل۔ مفسرین نے بڑی محنت کی ان آیتوں میں، بڑی محنت، اللہ جو دنیا سے اللہ ان کے قبوروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے، قرآن پاک کی ہر آیت پر انہوں نے جو محنت کی۔ آگے دیکھیں لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ اللہ عذاب دے منافقین۔ تو یہاں سے پتہ چلتا کہ جو انکار ابھی انسان نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں، اور پھر تیار نہیں ہوا، ازل سے، جب روز ازل میں یہ فیصلہ ہوا، سورۃ نمبر 7 اور آیت نمبر 172 یا 73 تھی سورہ اعراف میں، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا قالوا بلا، تمہارا رب ہے، وہاں تو سب نے وہ کیا، اب دنیا میں تو کوئی ادھر جا رہے کوئی ادھر جا رہے، اللہ کو چھوڑ کر اور بتوں کے پیچھے کوئی پڑ گئے، تاکہ اللہ عذاب دے منافقین مردوں اور عورتوں کو، اور مشرکین مردوں اور عورتوں کو، اور اللہ رجوع رحمت فرمائے، توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں عورتوں کو، عورتوں کا، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے، سورہ احزاب کی تلاوت ہم نے سنی، اس کی کوشش کی، اس کے کچھ درس سنے، اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ حاضرین جو بڑی محبتوں سے آتے ہیں، یا اللہ سامعین جس سرزمین، جس زمین کے جس قرے پر، جس ملک میں آباد ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے اولاد کو نیک و صالح اولاد، بے روزگاروں کو اچھے روزگار، یا اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں یا اللہ ان سے محروم نہ فرما، یا اللہ جن سے محروم ہے وہ نعمتیں بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، بے علموں کو علم کی دولت سے مالا مال فرما، علم والوں کو عمل، عمل والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔